بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج رمضان المبارک کی 29 ہو گئی اور اللہ رسول کی رحمت سے ہم تقریباً ہر روز یہاں پہ بیٹھ کر کسی نہ کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج نبی اکرم نور مجسم شفیع بنی آدم نبی علیہ السلام کے چند معجزات، بلکہ چند کیا، آپ کے سامنے میں 3 نبی علیہ السلام کے معجزات بیان کروں گا، اور آپ وہ معجزات سن کر ذرا یہ سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کتنا عطا فرمایا، سمجھ کتنی عطا فرمائی، پھر ان کو اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ سننے کے بعد آپ ذرا سوچیں کہ کائنات میں کیا نبی علیہ السلام کے جیسا کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ پہلی بات جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے 2549 نمبر حدیث میں لکھا ہے، ابن ماجہ نے 340 نمبر حدیث میں لکھا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی پیچھے سواری پر بٹھایا اور مجھے ایک راز کی بات بتائی۔ میں وہ بات کسی آدمی کو نہیں بتاتا۔ وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی ٹیلے یا کھجور کی جھاڑی کی اوٹ پسند کرتے تھے کہ پردہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری آدمی کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ ایک اونٹ تھا۔ اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹ رونے لگا۔ نبی علیہ السلام کو اونٹ نے دیکھا ہے اور اونٹ رونے لگ گیا۔ اب ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں، اونٹ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ان کے سامنے روؤں گا تو میری جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ تو اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس اپنی شکایت لے کر جایا جائے تو اللہ کی عطا سے یہ حل کر دیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جی رویا اور اس کی آنکھیں بھر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اونٹ خاموش ہو گیا، رونا اس نے بند کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاریوں میں سے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بے زبان کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے اسے تمہاری ملکیت بنایا ہے؟ کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ یہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا میں ایک بات آپ کو ذرا میری طرف توجہ کرے، ادھر دیکھو، اونٹ نے شکایت کی۔ اچھا، اونٹ کی زبان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یا کسی نے آج تک اونٹ تو دیکھے ہی ہیں، ہم نے ذبح ہوتے بھی دیکھے ہیں، چلتے پھرتے بھی دیکھے ہیں، تو وہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ان کی آواز بھی سنی ہے، تو ان کا وہ بولنا کسی کو سمجھ آتا ہے؟ کمال کا علم، کمال کی سمجھ بوجھ اللہ نے عطا نہیں فرمائی اپنے نبی کو کہ اونٹ نے شکایت کی، اور شکایت جو کی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جس کو امام ابو داؤد نے داؤد شریف میں لکھا ہے 2675 نمبر حدیث میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کا ایک بچہ پکڑ لیا۔ جب ایک بچہ پکڑ لیا، چڑیا آ کر ہمارے اوپر چکر لگانے لگی۔ آج بھی ویسے ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو جانور اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بچے کو پکڑ لیا تو آ کر ہمارے اوپر چکر لگانے لگی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے، وہ جو اڑ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، اسے اس کے بچے کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے؟
اس کا بچہ جو ہے وہ واپس کر دو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قضاء حاجت کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، تو وہ چڑیا اڑتی ہوئی یہ شکایت کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے 2 بچے تھے، انہوں نے ایک پکڑ لیا۔ تو دیکھیں اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے۔ اللہ کی عطا سے ہمارا نبی وہ ہے جو پرندوں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ یہاں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اردو میں سلام پڑھتے ہیں، پنجابی میں سلام پڑھتے ہیں، اردو پنجابی میں نعت پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعتیں کیسے سن لیتے ہیں، سلام کیسے سن لیتے ہیں، جبکہ ان کی زبان تو عربی ہے۔ بھائی جو اللہ اپنے حبیب کو اونٹ کی بولی سمجھا سکتا ہے، چڑیا کی بولی سمجھا سکتا ہے، گو کی بولی سمجھا سکتا ہے، آگے میں ایک بھیڑیے کی مثال دینے لگا ہوں، جو بھیڑیے جن کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہا ہے، تو کیا خیال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کا درود و سلام نہیں سنتا؟ آپ جتنے سن رہے ہیں یقین مانیں کہ آپ پورے معاشرے میں پھر کر دیکھیں، آپ کو اگر قرآن و سنت کے مطابق صحیح نظریات کے ساتھ اگر کوئی جماعت کوئی مسلک ملے گا تو وہ فقط اہل سنت و جماعت کے مسلک ہے۔ اب ہم میں اصل میں کمی یہ ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ہم پڑھنے پڑھانے سے دور ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم دور ہیں، ورنہ اللہ نے حق کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ رکھا۔ تیسری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ تعالی 8083 نمبر حدیث یہ بیان کی ہے مسند امام احمد بن حنبل نے، جس کو امام ابن حجر نے اسنادہ صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا اور اس میں سے ایک بکری اس بھیڑیے نے پکڑ لی۔ چرواہے نے اسے تلاش کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ فرمایا کہ وہ بھیڑیا جب بکری چھین لی نا، اور وہ بھیڑیا اس کے بعد چٹان پر چڑھ کر ایک کتے کی طرح بیٹھ کر دم ہلانے لگا، اور اس کے بعد وہ بھیڑیا بول کر کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے، وہ بول کر کہنے لگا اس چرواہے کو کہ اس نے ایک بکری پکڑی تھی، چرواہے کو پتا چلا، اس نے جا کر اس سے کھینچ لی، اب وہ بکری کو تو اس نے چھوڑ دیا، اب جا کر وہ چٹان پر ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ اب وہ بول کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حصول کی کوشش کی اور اسے پکڑ لیا۔ ان کا رزق اللہ نے ایسے ہی لکھا ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ایسے پکڑ لیا تھا، تو مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس آدمی نے کہا، وہ جو چرواہا تھا، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج کی طرح بھیڑیے کو کبھی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھیڑیا بول رہا ہے، کہتے ہیں میں نے باتیں کرتے ہوئے کبھی سنا ہی نہیں بھیڑیے کو۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی حیرت انگیز آدمی وہ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان والے نخلستان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے۔ یہ جو بھیڑیا بتا رہا ہے نا، یہ 2 نخلستانوں کے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ غالباً اس سے یا تو صفا مروہ مراد ہے یا کوئی اور پہاڑ ہے، ان کے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں جو رہتا ہے میں اس کے بارے میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات نہ بتاؤں۔ مطلب ایک تو وہ بندہ چرواہا پریشان ہو گیا نا، وہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس سے بھی حیران کن تمہیں بات نہ بتاؤں۔ سنیں اس سے حیران کن بات کیا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ وہ جو نخلستان میں بندہ رہتا ہے نا، وہ تمہیں بتاتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے وہ بتاتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی تمہیں خبر دے دیا کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اب بھیڑیے کو تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس نبی کو کتنا علم دیا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں، بعض احباب کو یہاں پہ آتا ہے کہ نبی کیسے وہ اگلی پچھلی باتیں بتا سکتا ہے۔
حالانکہ اگر آپ لفظ نبی کو دیکھیں، لفظ نبی جو ہے نبأ سے مشتق ہے، اس کی اصل جو ہے وہ نبأ ہے، اور نبأ کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ یعنی اگر ہم نبی کا معنی کریں تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ نبی ذاتی طور پر تو ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں انبیاء تمام، اور بالخصوص نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی عطا سے جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، یہ اسی علم کے تحت خبریں دے رہے، تو اس کے ماننے میں شرک نہیں ہوتا، کوئی غلط نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، جب پیچھے طاقت اصل میں جو اللہ کی ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ابھی جوان ہو رہے ہیں، آپ نے معاشرے میں جانا ہے، آپ کی سوسائٹی ابھی بننی ہے، آپ نے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، تو آپ ہر چیز پر کمپرومائز کرنا، لیکن کبھی اپنے نظریات اور اپنی جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ کبھی کوئی غداری نہ کرنا۔ وہ میں نے اس بچے کو مثال دی تھی کہ وہ آپ کو یاد آ جائے گی کہ دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا، یاد ہے نا؟ وہ جہانگیر اور نور جہاں کا جو معاملہ میں نے سنایا تھا، ایک حضرت عمر کا گستاخ تھا، اس کو قتل کیا تو وہ روکنے لگی، تو بادشاہ جہانگیر نے آگے سے یہ کہا، تو آپ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اچھا پھر کیا ہے جی، وہ یہودی جو چرواہا تھا نا، وہ یہودی تھا، وہ یہودی جو ہے وہ واپس آیا اور بارگاہ رسالت میں جا کر حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے ساری بات وہ جو بھیڑیے نے بتائی تھی وہ نبی علیہ السلام کو بتائی، جب بتائی تو وہ یہودی ہے وہاں پہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا علم ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ مقام ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ نبی علیہ السلام، آپ کے صحاب، آپ کی آل، امت کے تمام ولی، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، امت کے تمام ولی، ان کے ساتھ ہمیشہ ادب والا معاملہ رکھنا، ہمیشہ ان سے محبت کرنا، اور کوشش کرنا کہ ہم اولیاء کے نام لیوا ہیں تو ہم ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت سے وابستہ رکھے، اللہ اسی پہ زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔